آج ہم ایک ایسی زندگی کا سفر شروع کر رہے ہیں جسے سمجھنے کے لیے صرف علم نہیں، دل کا نور بھی چاہیے۔ وہ ہستی جن کا ذکر آتے ہی انسان کو ہمت، سچائی اور عدل یاد آ جاتا ہے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمارا انصاف قائم رہے گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کا شعر، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کا چراغ۔ اور وہ شخصیت جنہوں نے ہر آزمائش میں حق کو سب سے اوپر رکھا۔ چلے ان کی پیدائش سے آغاز کرتے ہیں، جہاں سے ان کا روحانی سفر بھی شروع ہوا۔ بنو ہاشم کا گھرانہ، مکہ کا سب سے عزت دار قبیلہ بنو ہاشم۔ یہاں ایمانداری، مہمان نوازی اور ہمت وراثت میں ملتی تھی۔ اس گھرانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد ابو طالب قبیلے کے معزز، عقلمند اور نہایت بہادر شخص تھے۔ جب مکہ کے قبیلوں میں جھگڑا ہوتا، سب کی نظر ابو طالب پر ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد نہایت محبت کرنے والی شریف اور دیندار خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ان کی دل میں خاص محبت تھی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا، فاطمہ بنت اسد نے مجھے ماں کی طرح پالا، یعنی ان کے گھر کا ماحول پیار، شفقت اور رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ اللہ کی ایک خاص نشانی تھی۔ سن 600 عیسوی میں فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس پہنچی۔ اچانک کعبے کی دیوار ایک جگہ سے شک ہوئی، یوں جیسے پرچم ہوا میں ہلتا ہے۔ وہ اندر چلی گئیں اور دروازے 3 دن تک نہ کسی نے کھولا نہ کسی نے بند کیا۔ جب وہ باہر آئیں تو ان کی گود میں ایک نورانی بچہ تھا۔ عرب کی تاریخ میں کسی اور کی پیدائش کعبے کے اندر نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ آنے والی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت عظیم مقام ملنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 1 سال، 2 سال، 3 سال عمر بڑھتی گئی۔ پھر مکے میں قحط آیا، لوگوں کے گھروں میں کھانا کم ہو گیا۔ اس مشکل گھڑی میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا، علی کو میرے پاس رہنے دو، میں ان کی پرورش خود کروں گا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بدل گیا، لیکن محبت اور رحمت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی۔ اب ان کی ہر صبح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ہوتی۔ ان کی ہر عادت، ہر خلصت میں مسکراہٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگرانی میں پروان چڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، کم بولتے تھے، زیادہ سنتے، آنکھوں اور دل سے لیتے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہادری عمر کے ساتھ آتی ہے، مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کم عمری میں ثابت کر دیا کہ ہمت کا تعلق عمر سے نہیں، نیت سے ہوتا ہے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستانا چاہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت صرف 8 سے 9 سال کے تھے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ کوئی ان کے رسول کو تکلیف دے رہا ہے، وہ فوراً آگے بڑھے۔ چھوٹی سی شخصیت مگر دل شیر خدا کا۔ ان کی ہمت دیکھ کر بڑے بڑے لوگ حیران رہ گئے۔ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا مکہ حیرت میں تھا، لوگ ڈرے ہوئے تھے، کوئی ماننے کو تیار نہ تھا۔ مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے صرف سنا نہیں، حق کو پہچان لیا۔ وہ ان اولین لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ عمر چھوٹی تھی مگر دل بالکل آئینے کی طرح صاف تھا۔ انہوں نے اسلام کو بغیر کسی شرط، بغیر کسی سوال کے قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن بہت قیمتی تھا۔ وہ ایک ساتھ بہادر بھی تھے، سمجھدار بھی، تیز ذہن والے بھی، اور سب سے بڑھ کر نہایت سچے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور اکثر فرماتے علی میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، یہ مقام سب سے بڑی گواہی ہے۔ یہ تو ان کی زندگی کا ابتدائی قدم تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کا خطرہ مول لے کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کی، جس میں ہم دیکھیں گے مکہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کیسے تیار ہوئی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ سلانے کا فیصلہ کیوں کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کی حفاظت کیسے کی۔ اگر آپ ایسی ویڈیوز دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل شاہ مسٹ کو فالو کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔